بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 38واں درس سنت مزاحمت اور جنگی مہمات کی تحریک سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ قوانین جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا اور ان کے ذریعے سے معاملہ کیا، ان میں سے ایک سنت مزاحمت ہے۔ اس طریقہ کار کا اظہار واضح طور پر مدنی دور میں ہوا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین کے خلاف مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ اسلام مدینہ منورہ میں اس حال میں داخل ہوا تھا کہ کفر اور شرک کے گروہ ہر طرف سے اس کا پیچھا کر رہے تھے، مسلمان اپنے دارالہجرت میں اس طرح پناہ گزیر ہوئے جیسے فوجی اپنے قلعہ میں پناہ لیا کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے مارکہ آرائیوں کے لیے تیاری شروع کر دی، کیونکہ پچھلے سالوں نے انہیں یہ سبق دیا تھا کہ کمزوری ذلت اور آزمائش تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی کو عافیت کی قدر مرض سے دوچار ہونے کے بعد اور مالداری کی قدر حاجت مند کو ذلت سے نجات کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ دشمن اسلام مشرکین یعنی قاتل سینکڑوں میل تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیچھا کرتے رہے اور آپ کو خاک و خون میں ملانے کے لیے نعوذ باللہ لگے ہوئے ہیں۔ مہاجرین کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، مال و دولت کو انہوں نے لوٹ لیا، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، انہیں مکہ مکرمہ سے در بدر کر دیا، اور اپنے نئے وطن پہنچنے کے بعد بھی مکے کے سرکش لوگ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو یعنی مسلمانوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قریش نے مہاجرین کو دھمکی دی۔ یہ پیغام قریش نے مسلمانوں کے لیے بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ ہم مکے سے بچ کر نکل گئے۔ مشرکین کہنے لگے ہم یثرب پہنچ کر بھی تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ محض ایک دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مؤقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حفاظتی پہرے میں آپ سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کون؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو گئے۔ اور اس موقع پر یہ بات بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا، یعنی ہمیشہ سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر یہ خطرہ جو دشمن کے جانب سے تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا
بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے رفقا مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ گویا مسلمان مسلسل حالت جنگ میں تھے اور دشمن کی طرف سے ہر وقت حملے کا خطرہ تھا۔ ان حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے یہ عیا ہو رہا تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے ناپاک ارادوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ نازل ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھائی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی دین کی مدد کرے گا۔ معلوم ہوا کہ سنت مزاحمت کے ذریعے سے فساد کا خاتمہ اہل دنیا کے لیے بڑا انعام ہے۔ آیت حج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے مؤمن دوستوں کا دفاع کرتا ہے، اور اس آیت حج میں مؤمنوں کو دشمن سے قتال کی اجازت دینے کے بعد اللہ کا اپنے مؤمن بندوں سے وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور خوب غالب ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں چند آیات مزید نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ تعالیٰ کے شعار کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ گویا یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ اسے اختیار ملنے کے بعد، مملکت ملنے کے بعد، وہ اپنی اسلامی ریاست میں یہ کام کرے گا اور ظالم کو ظلم سے روکے گا۔ اور کیا جائے تو اسلام میں جنگ کا مقصد انتقام لینا، دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا یا مال و منال حاصل کرنا نہیں، اور نہ ہی مجاہدین اسلام کو حکمرانی کی ہوش ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جنگ میں اخلاقی حدود کا پاس رکھنے اور ظلم و ستم کے تمام ہتھکڑوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے۔ جب ظلم و ستم حد سے تجاوز کر جائے اور معاشرتی، اخلاقی اور سفارتی چارہ جوئی ناکام ہو جائے تو پھر جہاد ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ظلم و ستم کو ختم کیا جاتا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا اصل مقصد دین اسلام کے دفاع اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد صرف اللہ کے دین کا نفاذ تھا،
لیکن جب کفار قریش کا ظلم و ستم اور ان کی دھمکیاں اور ان کی ہٹ درمی حد سے بڑھ گئی اور اسلام پر یرغار کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دفاعی تدابیر اختیار کرنا اور مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ جہاد اسلام کا وہ عظیم الشان عمل ہے جسے اللہ نے دین اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اسلام نے امن و سلامتی کا درس دیا ہے اور لڑائی اور جھگڑوں اور فساد سے پرہیز کرنے کی تلقین فرمائی ہے، بلکہ فساد کو گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ لڑائی چاہتے ہو نہ فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ گویا اسلام تو فساد سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کا حق بھی اسلام مسلمانوں کو عطا کرتا ہے۔ اسلام نظری، معنوی اور عملی لحاظ سے سب کے لیے سلامتی کا ضامن ہے، لیکن ظلم و جبر اور تعصب اور زیادتی کی صورت میں دفاع کا حق بھی مرحمت فرماتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو امت مسلمہ کے لیے تا قیامت جاری رہنے والا فریضہ قرار دیا، جسے کسی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل کل عدم نہیں کر سکے گا۔ جس قوم نے اسے چھوڑا وہ ذلیل ہوئی اور رب ذوالجلال نے اس پر اس کا دشمن مسلط کر دیا۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ممبر سے فرماتے ہوئے سنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جہاں تک بس چلے تم زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو۔ جان لو طاقت تیر اندازی کا نام ہے، طاقت تیر اندازی کا نام ہے، طاقت تیر اندازی کا نام ہے۔ 3 مرتبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یعنی صحیح نشانہ لگانا فیصلہ کن اثر رکھتا ہے، چاہے وہ تیروں سے ہو یا گولیوں وغیرہ سے۔ حضرت عقبہ بن عامر ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے 3 افراد کو جنت میں داخل کرے گا، جو نیکی سمجھ کر اسے بنائے، جو اسے پھینکے اور جو اسے اٹھا کر دے۔ لہٰذا تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھو، اور سواری سے زیادہ مجھے تمہاری تیر اندازی پسند ہے۔ گویا غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے تمام افراد کی ممکنہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی بھرپور کوشش کی، اور نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری جیسے فنون و حرب اور ضرب کی عملی مشق کا اہتمام کیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی عسکری تربیت کے مختلف پہلو پر بھرپور توجہ دی، اور فوج کی جسمانی تربیت کے علاوہ انہیں فتح یا شہادت کے حصول کا یقین دلایا، ان کا حوصلہ بلند کیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد کے اندر خوب شجاعت کے ساتھ لڑے اور اللہ کے دین کا دفاع کرے، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جو جہاد کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے نسلوں سے دین کا کام لے، اور اپنے دین کے دفاع کے لیے اللہ ہمیں بھی استعمال فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔